عاشق لوگ تھے. حضرت خواجہ تو پیر پٹھان جن کو بولتے ہیں، شاہ سلیمان توسلی رحمت اللہ علیہ، ان کی زمینیں تھیں، فصلیں تھیں. ہر رات لوگ اپنے جانور چھوڑ دیتے اور ان کی فصلیں کھا جاتے، چر جاتے. وہ ایک خادم کی ڈیوٹی لگاتے کہ بھئی تم رات کو جاگ کر خیال کرو. ہر رات لوگ مویشی چھوڑ دیتے ہیں، جانور، گھوڑے، بکریاں چارہ کھا جاتے. روزانہ خادم جاتے، کسی کو اونگ آ جاتی، پھر چر جاتے. ایک دن کہنے لگے آج رات میں خود جاگوں گا. مصلی بچھا لیا، اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے خود بیٹھ گئے. تسبیح کرتے رہے. آدھی رات ہوئی تو اسی طرح جانور آئے. دیہات کے لوگ مویشی لائے، چوری چکاری کرتے تھے لوگ. آ کے جانور چھوڑے تو آواز آئی. جو آواز آئی، اب یہاں آگے پنجابی بولوں گا. آواز آئی تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا کیڑا ہیں. کیا کہا؟ وہ کیڑا ہیں کا مطلب ہے کون ہے. دیہات کی پہاڑی علاقے تھے، پہاڑی علاقے کے لوگ تھے. وہاں اس کے لوگوں کے نام محمد ہوتے ہیں، پر اس کو کہتے ہیں محمد. دیہات میں سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، تو محمد نام اگر رکھیں تو اس کو دیہاتی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں کیا بولتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں. تو پوچھا کیڑا ہے؟ اس نے جواب دیا محمد. کیا جواب دیا؟ محمد. کھڑے تھے مصلی پر، وجد میں آ گئے، رش کھا کے گر پڑے. کہتے ہیں محمد ہے تو چراوت. جو محمد ہیں تو چراوت، تو جو محمد ہیں تو مر موج کر سب کچھ تیرا. یہ جملہ بولا، غش کھا کر پڑے رہے، بے ہوش ہو گئے. عاشق جب محبوب کا نام سنتا ہے تو کوئی بات پھر اس کے بس میں نہیں رہتی. اعتبار کرنا تو چھوٹی سی بات ہے. ہائے ہائے، لوگوں کو کیا خبر کہ وہ ان کی قسموں پر کیوں اعتبار کر دے، کیا پتا. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے گھر میں کھڑے، فرشتے نے عرض کیا، فرشتوں نے باری تعالیٰ بڑی تعریف سنتے ہیں تیرے بندے ابراہیم کی. تو بار بار کہتا ہے میرا بندہ اواہ ہے، مست ہے، میرا عاشق ہے، حلیم ہے، میرا عبادت گزار ہے. بڑی تعریف سنی ہے. اجازت ہو تو تیرے بندے کی عاشقی کی ذرا امتحان بھی لے لیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اسرار الاولیاء میں بیان کیا. تو فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں. آپ کا بہت بڑا ریوڑ تھا، بہت بڑا ریوڑ تھا، بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا. اندر کھڑے تھے. باہر اس فرشتے نے انسانی شکل میں آ کے سریلی آواز کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا. اللہ اکبر. ایک سریلی آواز کے ساتھ اللہ کا نام بلند. اللہ اکبر. بس آواز بلند کی. تڑپ اٹھے، دوڑ کے باہر آ گئے. پوچھا کس نے میرے محبوب کا نام جپا ہے؟ انسانی شکل میں فرشتہ کھڑا تھا. اس نے کہا میں نے لیا ہے. اس کے دامن سے لپٹ گئے. فرماتے ہیں ایک بار اور نام لے دیں. اس نے کہا ایک بار جو اور نام لے لوں اللہ کا. تو دو گے کیا؟ پہلے تو میں اپنی مرضی سے لیا، اب تمہارے کہنے پہ لوں تو کیا دو گے؟ فرمانے لگے آدھا ریوڑ دے دوں گا. ایک بار یار کا نام سنا، آدھا ریوڑ. اس نے پھر کہا اللہ، آدھا ریوڑ دے دیا. چل پڑا، پیچھے سے دوڑے، پھر دامن پکڑ لیا. کہا جاتے جاتے ایک بار اور یار کا نام سنا ہے. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا جو آدھا ریوڑ بچ گیا وہ بھی دے دوں گا. اس نے پھر کہا اللہ، جو آدھا ریوڑ بچ گیا تھا وہ بھی اس کے سپرد کر دیا. ریوڑ مال سارا دے دیا عاشق ابراہیم نے. عاشق یہ وہ عاشق ہے جسے کبھی حکم ہوتا ہے عاشق ابراہیم آگ میں کود جا، وہ چھلانگ لگا دیتا. اس کا کام تو کود جانا تھا، اس کی مرضی. یا نار کونی بردن سلاما علی ابراہیم، کہے یا نہ کہے، اس کی مرضی. وہ کیا کہتا ہے اس کی مرضی. عاشق تو کود گیا. کبھی کہتا ہے بیوی اور معصوم بچے جو دعا سے مانگا اسماعیل، جنگل بیابان میں جا کے چھوڑا. وہ چھوڑ آیا، اب اس کی مرضی، چشمہ نکلے نہ نکلے. قربانیاں دیتا ہے. سارا ریوڑ دے دیا. وہ چل پڑا. وہ جو انسان تھا دیہاتی بن کے آیا تھا فرشتہ، پھر دوڑے پیچھے سے. عاشق دوڑا، جا کے پکڑ لیا. کہا ایک بار اور سنا دو. اس نے پوچھا اب تو تمہارے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب جو تمہارے محبوب کا نام سناؤں تو اب کیا دو گے؟
اس نے کہا اس ریوڑ کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے، تم میرے یار کا نام سنا دو، مجھے چرواہا رکھ لینا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تو مجھے یار کا نام سناتے رہے۔ تو جب عاشق نام سنتے ہیں تو بھائی ان کے بس میں کچھ نہیں رہتا، ان کے بس میں کچھ نہیں۔ قاسمہما، اس شریر کو پتا تھا عشق کی حالت کا، عاشقوں کی کمزوری کا، اس نے بات کرنے سے پہلے اس کی نام کی قسمیں کھا دی۔ ہائے ہائے، بس اعتبار کر لیا، دونوں عاشق بیٹھ گئے، اعتبار کر لیا۔ کیا کہتا؟ اس نے کہا تمہیں بتاؤں، قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، یہ جو آپ کے رب نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے، اس کا پھل نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا، تمہیں راز بتا دوں کہ اس درخت کی خاصیت کیا ہے، کیوں روکا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر اس کا پھل کھا لو الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اب وہ بات آ رہی ہے جو ایک نیا مضمون ہے، جو نیا مضمون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا اس لیے روکا کہ اگر یہ پھل کھا لو تو دونوں فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام سے کہا فرشتے بن جاؤ گے، یا دوسرا اثر یہ ہوگا کہ ہمیشہ یہی رہو گے، کہیں نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ دو باتیں سنی، ان تکونا ملکین، فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ بس اعتبار تو کر ہی لیا تھا، ان دو خاصیتوں کو ذہن میں رکھ لیا، اور دونوں عاشق تھے اور میاں بیوی بھی تھے، عاشق تھے اور اللہ نے زوجیت کا رشتہ بھی بنایا تھا، زوجیت پر عشق الہی غالب تھا، رشتہ ان کا آپس کا تعلق چاہتا تھا، عشق اس تعلق کا خاتمہ چاہتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، رشتہ زوجیت چاہتا تھا کہ یہ ملتے رہیں، عشق چاہتا تھا کہ ان دو میں سے کوئی کسی سے نہ ملے، ہر کوئی اس سے ملے، عاشق اس سے ملے۔ تو عاشق تلاش میں تھے کہ کوئی سبیل ہو کہ یہ جو بشریت میں جو چیز رکھ دی گئی ہے، جو اس تعلق کی طرف لے جاتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جائے۔ تو جب سنا ملکین تو فرشتہ بننے کی آرزو تو تھی نہیں، وہ آدم تو پہلے دیکھ چکے تھے کہ فرشتے کا درجہ اگر آدم سے زیادہ ہوتا تو فرشتہ بننے کی آرزو کرتے۔ وہ تو دیکھ چکے تھے کہ جس دن بنائے گئے فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا گیا، فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کر چکے تھے، اس جدول آدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتہ رہا، جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا وہ فرشتہ رہا، جس نے سجدے سے انکار کیا وہ شیطان بن گیا۔ یہ حقیقت وہ جانتے تھے کہ فرشتے تو فرشتے ہیں اس لیے کہ مجھے سجدہ کر چکے، میری تعظیم کر چکے، میری تکریم کر چکے، ان کی فرشتگی، ان کی ملکیت، ان کا فرشتہ ہونا جانتے تھے، میرے دم سے حضرت آدم جانتے تھے، میری تعظیم کے سبب سے۔ تو جو مسجود ملائکہ ہو وہ بھلا فرشتہ بننے کی آرزو کیوں کرے گا؟ سو یہ خیال جس نے لکھا غلط لکھا، جس نے لکھا غلط لکھا کہ فرشتہ بننے کی آرزو کی۔ ہائے ہائے ہائے، ارے جس کی سامنے فرشتہ سجدہ کر چکے ہوں اور سجدے سے انکار کرنے والا مردود ہو چکا ہو، وہ مقام آدم کو چھوڑ کے فرشتہ بننے کی آرزو کریں گے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب فرشتہ بننے کی آرزو نہیں تو ان تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ گے، تو پھر اصل آرزو کیا ہے؟ فرشتہ بننے کی تو آرزو نہیں، تو پھر آرزو ملکین بننے کی کیا ہے؟ یہ خبر تھی کہ فرشتوں میں شہوت نہیں ہوتی، فرشتوں میں خواہش نہیں ہوتی، فرشتوں میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ تعلق طبعی، یہ خاصیت بشری اس ہر وقت مولا کے عشق میں مست رہنے میں رکاوٹ بنتا ہے، رکاوٹ بنتا تھا۔ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی سبیل ہو جائے کہ یہ تار کٹ جائے تاکہ وہ تار نہ کٹے، یہ تار کٹ جائے شہوت کی، خواہش کی، طبی تعلق کی، تاکہ ادھر جو تار جڑے تو جڑی رہے۔
اور شیطان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ فرشتے بن جاؤ گے. انہیں فرشتہ بننے کی آرزو نہیں تھی، فرشتہ بننے میں سے وہ راز پا لیا کہ انقطاع شہوت ہو جائے گا، انقطاع شہوت ہو جائے گا، انقطاع خواہش ہو جائے گا، میل ملاپ کا واسطہ ختم ہو جائے گا، شہوت کا تعلق کٹے تاکہ ہر وقت اسی کے عشق میں مست رہیں. نہ آدم کو حوا کا خیال رہے، نہ حوا کو آدم کا خیال رہے. ہائے ہائے ہائے.